السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سی شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور ان ناموں میں سے ایک نام محمد بن قاسم کا ہے۔ ناظرین، کس نے سوچا تھا، کس کے وہم و گمان میں تھا کہ ایک 17 سال کا بچہ حکمرانی کا حق ایسے ادا کرے گا کہ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ریاستیں جو نہ کر پائیں۔ کس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ایک 17 سال کا بچہ، ایک نوجوان اتنی بڑی بڑی فتوحات کرے گا جو کہ بڑے بڑے حکمران نہ کر پائے۔ ناظرین، محمد بن قاسم ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا انٹرو دیتا چلوں۔ محمد بن قاسم عرب کے ایک شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش وہیں پر ہوئی، وہیں پر یہ پلے بڑھے۔ ان کے والد محترم کا نام قاسم محمد بن یوسف تھا، جو کہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ ماجدہ پر آن پڑی، اور اسی طرح ان کے ایک چچا حجاج بن یوسف نے ان کی جنگی اور حکمرانی تربیت میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور پنجاب کے بہت سارے علاقے ایسے فتح کیے جو کہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھے۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر بنا دیا۔ وہاں پر محمد بن قاسم نے ایک بہت ہی بڑی بغاوت ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مسلمان تاجروں کا قافلہ کچھ سمندری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ وہ لوٹنے کے بعد انہوں نے مال لوٹ لیا، عورتوں کو بچوں سمیت قیدی بنا لیا، اور اس لوٹے ہوئے مال کو حجاج بن یوسف کو ایز تحائف کے بادشاہ نے ان کے لیے بیش قیمتی تحفے بھیجے ہیں۔ تو ناظرین، جب حجاج بن یوسف کو اس معاملے کی خبر ہوئی، اصل بات جب سامنے آئی، تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو 3 شرائط کہیں۔ کیا تھی وہ 3 شرائط؟ پہلی شرط یہ تھی کہ بچوں کو اور عورتوں کو رہا کر دیا جائے۔ شرط نمبر 2 یہ تھی کہ وہاں کے جو بھی مال انہوں نے لوٹا وہ مال واپس کر دیا جائے، اور شرط نمبر 3 یہ تھی کہ وہاں کے جو سمندری قزاقوں نے مال لوٹا، کہ جو وہ مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے۔ تو ناظرین، راجہ داہر جو کہ وہاں کی ایک عظیم فوج مانی جاتی، وہ ایک گورنر مانا جاتا تھا، ایک بادشاہ تھا، تو وہ ایز اے بدماش ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نے راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کی ان 3 شرائط کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کو جواب دیا کہ سمندری قزاقوں پر اس کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ بات سنی تو تہش میں آ کر غصے میں آ کر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر پر ایک جارحانہ حملہ کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک قافلہ تیار کیا، ایک فوجی دستہ تیار کیا، تو اس نے راجہ داہر پر حملہ کیا۔ راجہ داہر کے پاس اس وقت کم و بیش 4 سے 6 ہزار راجپوت سپاہی اور کم و بیش چند کوئی جٹ سپاہی موجود تھے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے 2 قافلے، 2 فوجی دستے راجہ داہر کے پاس ناکام ہو چکے تھے، وہاں شکست کھا چکے تھے۔ تو اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یہ تیسرا قافلہ محمد بن قاسم کی قیادت میں بھیجا، محمد بن قاسم کو اس کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد بن قاسم جو ہی وہاں پہنچے تو بہت دن یہ محاصرہ چلتا رہا سندھ اور دیبل کا۔ تو اس کے بعد ایک جاسوس کی مدد سے محمد بن قاسم کو اس قلعے میں گھسنے کا راستہ دیا گیا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم اور اس کی فوج اس قلعے میں داخل ہوئی تو انہوں نے وہاں پر مندر تہس نہس کر دیے، مندر توڑ دیے، اور اسلامی قوانین کے مطابق وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ دی، اور بہت سارے لوگ وہاں مسلمان بھی ہوئے۔ اور چونکہ وہاں کے لوگ جو کہ ہندو تھے، وہ راجہ داہر کی غیر منصفانہ حکمرانی کی وجہ سے، اس کے غیر منصفانہ جو رویہ تھا، اس کے جو طرز زندگی تھا، اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اسی لیے محمد بن قاسم ان کے لیے ایک فرشتہ بن کر گئے۔ محمد بن قاسم کی حتیٰ کہ انہوں نے مورتیاں بنانا شروع کر دی۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر بہت سارے مسلمان ہو گئے جو کہ ہندو تھے پہلے، وہ محمد بن قاسم کو
دیکھ کر, اس کی اس جرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے, اور محمد بن قاسم نے وہاں پر مسجدیں تعمیر کروائیں بہت ساری, اور کم و بیش 4000 کوارٹر تعمیر کروائے, کوارٹر بنوائے مسلمانوں کی رہائش کے لیے, مسلمانوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا. تو ناظرین, یہ ایک واقعہ تھا کہ کیسے اس نے راجہ طاہر کو, جو کہ ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا, جو کہ ہندوؤں کو بھی ناپسند تھا, تو اس کو کیسے شکست دی, حتیٰ کہ سندھ کو بھی فتح کر لیا اور راجہ طاہر کو بھی موت دی اور جہنم حاصل کر دیا. ناظرین, محمد بن قاسم کے بارے میں جتنے بھی الفاظ کہے جائیں بہت ہی کم ہیں. وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, بہت ہی جگرے والے بندے تھے, بہت ہی مطلب ایک عظیم شخصیت تھی. ان کے انسپریشن دیکھیں, ان کا جذبہ, جوش, ان کی سوچ. ایک 17 سال کا لڑکا یہاں تک کر جائے گا کسی نے سوچا تک بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سی فتوحات کی انہوں نے. تو وہ ایک مطلب لیڈر, شیر دل انسان تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیں کہ گاڈ گفٹڈ بوائے ہمیں ایک ملا تھا. تو ناظرین, آج بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی نسل بہت دور جا چکی ہے ان چیزوں سے. ناظرین, آج میں تو حیران ہوتا ہوں سوچ کے کہ انسان بھی وہی ہے, خدا بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ آج کیوں کوئی محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہا؟ آج کیوں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ کیوں محمد بن قاسم جیسے 17 سالہ نوجوان آج اس سٹیج پہ کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے؟ ناظرین, تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور کریں. کچھ ہمیں کمیاں ہیں, کچھ تو ہمیں کوتاہیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس لائق نہیں بن پا رہے. تو انشاءاللہ یہ اس کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.